جدید ٹیکنالوجی کی بدولت سول ڈیفنس پنجاب سیلاب میں پھنسے افراد کے لیے امید کی کرن بن گیا۔ محکمہ داخلہ کے جدید ایئر لفٹ ڈرون متاثرین کو کھانا اور ادویات پہنچا رہے ہیں۔ سول ڈیفنس پنجاب ڈرون کی مدد سے سیلاب میں پھنسے افراد کو دور دراز علاقوں میں تلاش کر رہا ہے۔ ایئر لفٹ ڈرون سے 200 کلو گرام تک خوراک، ادویات اور امداد ناقابل رسائی علاقوں میں پہنچائی جا رہی ہے۔ جن مقامات تک کشتیوں سے رسائی ممکن نہیں، وہاں ڈرون سے امداد پہنچائی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ڈیفنس پہنچے۔ محسن نقوی نے کسی بھی ہنگامی صورتحال میں شہریوں کے لیے پیشگی انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کشیدہ صورتحال کے تناظر میں سول ڈیفنس کے ہر لحاظ سے فعال کرنے کا اعلان کیا۔ محسن نقوی نے کہا سول ڈیفنس ادارے کی استعداد کار بڑھائی جائے گی۔ ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام تیاریاں مکمل رکھی جائیں۔ ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے شہریوں کے لیے آگاہی مہم پورا سال چلنی چاہیے۔ انٹیلیجنس ناکامی کو چھپانے کے لیے مکار دشمن سے کوئی بھی حرکت بعید نہیں ہے۔ امن کے ساتھ جنگ کے دوران سول ڈیفنس کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ انچارج سول ڈیفنس نے ادارے سے متعلق وزیر داخلہ کو بریفنگ دی۔ اچھا جی، اب آج کا دن جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ دن ہے، وہ اس اعتبار سے کہ آج سول ڈیفنس یعنی کہ شہری دفاع کا دن منایا جا رہا ہے، اور سول ڈیفنس کے حوالے سے ہم بچپن میں پڑھتے بھی رہے ہیں، اور اس کی بڑی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی قدرتی آفت آتی ہے، کوئی جنگ کا سما ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، تو اس صورت میں آپ کے پاس ادارے بھی موجود ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو قومی ادارے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ریسکیو ادارے موجود ہوتے ہیں، لیکن اگر عوام کو تربیت دی جائے اور شہری دفاع کا محکمہ اگر کام کر رہا ہو، یعنی کہ جہاں پہ شہریوں کو تربیت دے کے اس قابل بنایا جا سکے کہ وہ نہ صرف کہ اپنے آپ کو بچا سکیں بلکہ اپنے آس پاس لوگوں کی مدد کر سکیں، کیونکہ جب بھی کوئی کیٹاسٹرافی ہوتی ہے، کوئی ایسا بڑا ایونٹ ہوتا ہے، جیسے ترکی کی مثال لے لیں، تو اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ بالکل، اور ہم جب چھوٹے تھے باقاعدہ طور پر سکولز میں یہ ٹریننگ انرول کرتے تھے لوگ، بتایا جاتا تھا کہ جب زلزلے یعنی اس کے جھٹکے محسوس ہو تو کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر آپ اپنے آپ کو جا کر سیو کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز اور امپورٹنٹ بتائی جاتی ہے کہ پہلے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ دوسروں کی زندگیوں کو بچایا جائے۔ تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل سول ڈیفنس پاکستان فیصل نثار چودھری صاحب۔ سر بہت شکریہ، ویلکم ٹو باخبر سویرا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی، اس وقت کی میں بات کر رہی ہوں، اور آج کل کے جو سکولز ہیں وہاں پر کیا بتایا جاتا ہے، اس طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے، کتنی امپورٹنٹ ہے یہ ٹریننگ دینا، اور جس طریقے کی اب قدرتی آفات آ رہی ہیں، پریڈکشنز ہو رہی ہیں، ان حالات میں اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ جی شکریہ، آج بڑا اہم دن ہے، اور اس پہ آج مجھے آپ لوگوں نے مدعو کیا اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے۔ شہری دفاع جو ہے یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ کانسیپٹ سٹارٹ ہوا تھا کہ ایئر ڈیفنس کیسے کیا جائے جب ایئر اٹیکس ہوتے ہیں، تو پھر اس کو ایکسپینڈ کرتے کرتے ساری ہی جتنی بھی نیچرل کیلمٹیز یا کوئی ایمرجنسیز ہیں اس کے اندر اس کا رول بڑھ گیا ہے۔ اور پاکستان میں جیسے فیڈرل لیول پہ ایک ادارہ ہے سول ڈیفنس، جو کہ جس کا مین پرپز یہ ہے کہ یہ شہریوں کو، عام لوگوں کو، پروفیشنلز کو، ہمارے ادارے بنے ہوئے جو ٹریننگ دیتے ہیں کہ جب ایسے حالات ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تاکہ ان کو ایک پروفیشنل ٹریننگ ملی ہو۔ اور اس کے اوپر جیسے آپ نے کہا ہے کہ ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے کہ اس کو اسکولوں میں بھی اس کی ٹریننگ کروائی جاتی تھی، کالجز میں بھی کروائی جاتی تھی، اور بتایا جاتا تھا کہ ابھی اس وقت پریکٹیکلی یہ نہیں ہو رہی ہے اور یہ رکی ہوئی ہے، اور یہ بہت ہی ضروری ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے حوالہ دیا، ٹرکی میں زلزلہ آیا، پاکستان میں بھی ولنریبل کنڈیشنز ہوتی ہیں، یا ارتھ کویکس بھی آتے ہیں، فلڈز بھی آتے ہیں، نیچرل کلیمٹیز بھی ہیں، اور بھی مختلف قسم کے سیلاب بھی آتے ہیں، تو اس کے اندر بہت ہی اہمیت ہے شہری دفاع کی۔ بیسیکلی میں جلدی سے ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا، 2010 میں ایئر بلو کے طیارے کو حادثہ پیش آیا تھا، اس وقت ہم نے یہ دیکھا کہ سب لوگ وہاں پر پہنچ گئے تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کرنا کیسے، ریسکیو ورک کیسے شروع کرنا ہے۔ پھر اب اس کے بعد پھر 1122 کا محکمہ جب آیا تو ہم نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے کام کافی آسان ہوا۔ پھر این ڈی ایم اے ہے، کافی ایسے ادارے ہیں، تو آپ لوگ ان سے مدد لیتے ہیں اپنے اہلکاروں کے علاوہ دوسروں کو ٹرین کرنے کے لیے؟
नहीं, बेसिकली जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे आप बता रहे हैं 11 11 है, वो बेसिकली एग्जीक्यूशन में है। उनका रोल है प्रैक्टिकल, जब भी कोई इमरजेंसी होनी है तो उन्होंने रिलीफ पहुंचाना है। हमारा बेसिकली ओरिएंटेशन है टुवर्ड्स ट्रेनिंग, जो कॉमन मैन को और प्रोफेशनल्स को हम ट्रेनिंग देते हैं। हमारा रोल उस वक्त नहीं होता है कि जब एक इमरजेंसी आई है तो सिविल डिफेंस। तरबियत के लिए आप उनसे राब्ता करते हैं? जी हम करते हैं, हम उनके कोर्सेज करवाते हैं। और हमारे अभी भी 10 शहरों के अंदर हमारी एकेडमीज हैं, उसके अंदर कॉन्स्टेंटली हमने पिछले साल में 10,000 लोगों को ट्रेन किया है। जबरदस्त है जी। बहुत शुक्रिया फैसल निसार चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और सिविल डिफेंस की बड़ी अहमियत है जी, अल्लाह ताला सब पे रहम करे, लेकिन मुश्किल वक्त कभी भी किसी भी कौम पे आ सकता है। और यकीनन हमें इसमें ज़रूर उन सारे फैक्टर्स को देखना चाहिए कि किस तरीके से अपनी जानों को महफूज बना सकते हैं, कि तो ट्रेनिंग लाजमी है। और